عبد الستار المدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ جامعۃ الامام الالبانی کے موقر ڈائریکٹر چیئرمین فضیلۃ الشیخ ابو عریب مطیع الرحمن شیخ محمد المدنی وفقہ اللہ وأیدہ، آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما فضیلۃ الشیخ الدکتور نظام الدین ابو طالب المدنی حفظہ اللہ، آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما عبد الرقیب نور محمد المدنی وفقہ اللہ، اور فرداً تمام اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات۔ حقیقت یہ ہے کہ سرزمین اتر دناجپور، جس کو بہت ہی پچھڑا ہوا علاقہ کہا جاتا ہے اور ہے بھی، اس زمین پہ ایسی شخصیت کے نام پہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، جامعہ قائم کرنا جگر دل گردہ کی بات ہے۔ یہاں کے ماحول سے اپنے آپ کو متعارف کرانا اور اس ماحول کو کتاب اور سنت کے سانچے پہ لانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس پرخار اور پیچیدہ اور بے سازگار ماحول میں جامعۃ الامام الالبانی کے صدر، اس کے رئیس، ہر ایک کے دل کی گہرائی سے شکر کا مستحق ہے۔ لہذا آج میں اپنے آپ کو اپنے ہی علاقے میں، اس سرزمین میں، اور امام الالبانی رحمہ اللہ کے نام پر قائم کردہ اس ادارے میں پا کر کے نہایت ہی سعادت کا احساس کر رہا ہوں۔ یہاں کے اساتذہ کرام کے بارے میں سنتا ہوں، آج میں نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے، بڑے ہی فعال، محنتی، اور بچوں کو بنانے اور سنوارنے میں ان کی جو تگ و دو ہیں، جو محنتیں ہیں، یقیناً قابل رشک ہے، قابل تحسین ہیں۔ ادارے بہت سارے ہیں، اور طالب علم کی زندگی میں طلباء کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے جس کو سما خیرہ کی بیماری کہی جاتی ہے۔ سما خیرہ کی بیماری یہ ہے کہ یہاں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی ہے، ہم کو وہاں جانا ہے، وہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے، وہاں ہوتی ہے، وہاں ہوتی ہے، یہ طالب علم کی زمانے میں ایک بیماری پھیل جاتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے، چاہے ادارہ چھوٹا ہو یا بڑا، ادارے کو کامیاب بنانے میں، اپنے آپ کو بنانے میں، اپنے آپ کو سرخی پہ لانے میں سب سے زیادہ کردار طالب کا ہے۔ طالب اگر محنتی نہیں ہے، آپ اس کے سامنے علامہ ابن باز کو حاضر کر دیں، ابن عثیمین کو حاضر کر دیں، عبد الرحمن معلمی کو حاضر کر دیں، علامہ البانی کو حاضر کر دیں، کچھ ہو نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ اگر محنت کسی کو کرنی ہے تو وہ طلباء کو کرنی ہے، یہ راز ہے۔ اگر آپ کو بننا ہے اتر دناجپور کی سرزمین سے، آپ علامہ البانی رحمہ اللہ بن سکتے ہیں،
مگر شرط یہ ہے کہ علامہ البانی کی روش پر، ان کے قدم پر، ان کے ڈگر پر آپ کو چلنا ہوگا۔ جامعۃ الامام الالبانی، جو لفظ البانی ہے یہ آپ کو پیغام دیتا ہے۔ جب ہم لوگ امام بخاری میں پڑھ رہے تھے، شیخ عبد المتین رحمہ اللہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس جامعہ کا نام جان بوجھ کے رکھا ہے، یہ جامعۃ الامام البخاری ہے، مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں سے بن کے نکلے تو امام بخاری نکلے، اگر امام بخاری نہیں نکلتا ہے تو امام بخاری کا چھوٹا نکلے، یہ مقصود ہے۔ اور شاید میں سمجھتا ہوں، میرا حسن ظن یہی ہے، بلکہ اگر بات صراحت کے ساتھ آ جائے تو وہ یہی کہیں گے، میرا بھی مقصود حقیقی یہی ہے کہ یہاں اگر میں چاہتا ہوں کہ علامہ البانی بنے، اگر نہیں بن پا رہا ہے تو البانی کا ٹو کاپی ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی ہدف اساسی ہے۔ نام سے ظاہر لگتا ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں اور یہی ان کا ارادہ بھی ہے، لگتا ہے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، علامہ البانی بننا ہے۔ آج کی تاریخ میں، آج جس تاریخ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علامہ البانی کا رخصت ہونا صرف عالم عرب کے لیے ایک بے چین کرنے والی خبر نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے علماء ہیں تمام کے لیے ایک بری خبر تھی اور دل کو کپ کپانے والی خبر تھی۔ سب رو پڑے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں امام بخاری میں تھا، 1420 کی بات ہے، جس شام کو ہمارے پاس خبر پہنچی، ہمارے استاد محترم ذاکر عباس مدنی حفظہ اللہ، جس سے ابھی چند روز پہلے ملاقات ہوئی ہے، جو بھی بڑے کام کر رہے ہیں، نمازل پہ مسائل لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا آج ہم یتیم ہو گئے، حدیث والے یتیم ہو گئے اور مجلس میں رو پڑے تھے۔ آج کی وہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آج بھی ہمیں وہ البانی اگر نہیں بن سکتے ہیں تو ہمارے نام کے سامنے کلنگ ہے۔ آپ کے میں نے وسائل کو دیکھا، آپ کے لیے سارے وسائل موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، بلڈنگیں موجود ہیں، عمارتیں موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، آپ کو فنکار بنانے کے لیے ہر فن کے وسائل موجود ہیں۔ اگر آپ بن نہیں پاتے ہیں تو یہ کوتاہی نہ چیئرمین کے سر پہ جاتا ہے، نہ اساتذہ کرام کے سر پہ جاتا ہے، سب سے پہلی کوتاہی آپ کے نام پر آتی ہے۔ لہذا میرے عزیز طلبہ، آپ کو تیار ہونا ہوگا، دل سے تیار ہونا ہوگا، دل کے اندر ٹھاننا ہوگا کہ میں نکلوں گا تو علامہ البانی بن کے نکلوں گا۔ ایک پہلا پیغام ہے اسلام کے ساتھ۔ دوسرا پیغام یہ ہے، منہجی پیغام ہے۔ وہ منہجی پیغام یہ ہے کہ آج کے دور میں علماء کرام بہت سارے ہیں، بڑے کوفت کی بات ہے، اور میں کہنے میں کوئی مجھے شرم نہیں، کوئی عار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی بنگال جو اہل حدیثوں کا گڑھ ہے، آج اہل حدیث کے نام پہ خوارج پیدا ہو رہے ہیں، اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں، اپنے رفتار میں، اپنے گفتار میں، اپنے چال میں، اپنے چلن میں یہ خوارج کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، غیر منہجی ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ کوئی اشعری بن چکے ہیں تو کوئی ماتریدی بن چکے ہیں، کوئی منہج سلف سے بہت دور ہٹے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے علامہ البانی کے نام پہ ہمارے لیے پیغام یہ بھی ہے کہ بچوں، اگر بننا ہے تو سلفی بن کے جیو، اور آخری دم جب روح نکلے، جب سانس نکلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام شافعی کہتے تھے کہ ہمارے اور باطل فرقوں کے درمیان ہر چیز میں فرق ہے، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ میں بھی ہے۔ میں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اس کا معنی وہ ہے جو سلف سمجھے تھے۔ آپ کی روح نکلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں علی منہج سلف، جو منہج سمجھے تھے علامہ البانی، جو سمجھے تھے ابن باز، جو سمجھے تھے ابن قیم، جو سمجھے تھے ابن عثیمین رحمہ اللہ، میں اسی منہج کے لا الہ الا اللہ کو کہہ کر کے مر رہا ہوں۔ دوسرا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں۔ تیسرا پیغام اس نام کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں، حدیث اگر ضعیف ہو جائے تو اس حدیث سے احتجاج کرنا نہ عقیدتاً درست ہے، نہ فقہاً درست ہے، نہ عملاً درست ہے۔ کسی بھی باب میں حدیث ضعیف سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ یہی منہج سلف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علامہ البانی آئے اور حدیثوں کو دو جماعت بنا دیے، ایک صحیح ایک ضعیف۔ علامہ البانی، میں تمام طلبہ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب کے سب شرح العقیدہ الطحاویہ کا جو مقدمہ ہے، جس میں علامہ البانی کا مقدمہ ہے تقریباً 40 صفحے پہ، اس کو پڑھیے۔ شیخ نے کہا وہاں پہ
انہوں نے کہا مجھے آج سے 30 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، میں پڑھا تھا میں، انہوں نے کہا لم آتی بشیء جدید ائتونی بحرف اتیت بها ولم یأتی بها السابقون، میں نے کوئی نئی بات نہیں لائی ہے، مجھے ایک حرف دکھا دیجئے کہ جو میں نے نئی بات کہی ہے اور میرے سلف میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ انہوں نے پھر ہر ایک کا نام گنایا، ابن ابی حاتم کا نام گنایا، علی بن مدینی کا نام گنایا، سب کا نام گنایا اور کہا یہ جو میرا مشن ہے، جو میرا طریقہ ہے، یہ طریقہ سلف کا ہے، ابن مدینی کا ہے، علی بن مدینی کا ہے اور احمد بن حنبل کا ہے، دارقطنی کا ہے، میں نے کوئی نئی چیز نہیں لائی ہے۔ آج لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ البانی نہ ہوتے تو اہل حدیث نہ ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علامہ البانی آ کر کے ہم کو حدیث نہیں پہنچانے، مگر یہ یقیناً یہ ہے کہ انہوں نے ابن ابی حاتم اور اسحاق علی بن مدینی ان سارے لوگوں کے منہج کو ہم سے متعارف کرایا، ہم نابلد تھے۔ چوتھا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ لکھے ہیں نا، ذرا دونوں کتاب سلسلہ پر نظر ڈالیے، دیکھیے صرف نام پہ علماء قدیم کے ایک ایک حرف میں ہمارے لیے درس ہے۔ دیکھیے پڑھیے نام کیا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ وشیء من فقہها وفوائدها۔ اب دیکھیے سلسلہ ضعیفہ میں دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ واثرها السیء فی الامہ، نام دیکھ رہے ہیں، اس نام سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ شیخ کہنا چاہتے ہیں، نام سے پیغام آ رہا ہے، لوگوں فقہ کے باب میں اگر کسی مسئلے کا استنباط کرنا ہو تو حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ وشیء من فقہها، جہاں سلسلہ ضعیفہ لکھا ہے وہاں فقہ کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا، واثرها السیء فی الامہ، حدیث ضعیف کسی کام کی نہیں ہے، اس سے بربادی اور تباہی اور اختلاف، انتشار، خلفشار، انارکی پھیلتی ہے، اور حدیث صحیح ہو تو وہی ہمارے لیے مشن ہے، اس سے اب عقیدہ ثابت کیجئے، فقہ ثابت کیجئے، مسائل ثابت کیجئے، مسائل استنباط کیجئے۔ یہ شیخ کا پیغام ہے، شیخ کا پیغام ہے۔ شیخ رحمہ اللہ اور علامہ البانی کے نام پہ چوتھا پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم حدیث کے حافظ بن جائیں، حدیث پڑھ لیں، نہیں۔ شیخ کا پیغام یہ ہے حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، اور حدیث اور قرآن پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے فقہ، تمام کا مقصد فقہ ہے بلا نزاع، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں اس سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں توحید کے 3 اقسام موجود ہیں۔ کیسے سمجھا آپ نے؟ استنباط، فقہ، پڑھو حدیث و قرآن مگر فقہ کے غرض سے پڑھو۔ علامہ البانی نے فقہ پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ کہنا چاہتے ہیں شیخ اپنے قلم سے، اپنے کام سے کہنا چاہتے ہیں، لوگوں حدیث و قرآن پڑھو اور اس کے مقصد کو بھی سمجھو، اس سے استنباط کرو، یہی لب لباب ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں، تلاوت کرنے کے لیے نہیں اور رٹنے کے لیے نہیں، کوئی شریم بنے، کوئی سدیس بنے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضروری ہے، لیکن مقصد اساسی یہ نہیں ہے۔ مقصد اساسی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کی آیت میں تدبیر کرو، تدبر کرو، غور کرو، اور اس کے جو معانی ہے، جو مفاہیم ہے، اس سے استنباط کرو، اپنے زندگی کے مسائل کا حل نکالو، عبادات کے، معاملات کے، جنایات کے، فقہ الاسرہ کے، ساری چیزوں کا مسائل کا حل قرآن سے نکالو، فقہ نکالو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ محدث سے فقی نہیں تھے، نعوذ من ذالک۔ آپ لوگوں کے اس میں سیمینار ہوا تھا، اس میں شاید ضرور بات آئی ہوگی کہ علامہ البانی صرف محدث نہیں تھے بلکہ فقی بھی تھے، بلکہ کیا تھے؟ فقی بھی تھے، اور اس کی دلیل شیخ کی کتابیں ہیں۔ سلسلہ الاحادیث صحیحہ پورا فقہ ہے۔ آپ میں سے کسی کو کھڑا ہونا ہوگا جو سلسلہ الاحادیث صحیحہ کے جو شیخ نے فقہ بیان کیا ہے اس کو ترتیب دے، جمع کرے، اور علامہ البانی کا نام تو اس کو شائع کرے، تو پتہ چلے کہ علامہ البانی کے طلبہ بھی علامہ البانی سے محبت کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ ثمرہ پیش کیا ہے۔ ایک کتاب ہے علامہ البانی کی، ابو شاد ایک شخص ہیں، انہوں نے علامہ البانی کے فقہ کو جمع کیا، لیکن انہوں نے مکمل طریقے سے جمع نہیں کر پایا۔ چند چیزیں جمع کی ہیں فقہ الشیخ فقہ الالبانی کے نام سے، ایک مجلد میں ہے، آپ کو ضرورت ہے، اور میرے مستقبل پلان ہے الحمدللہ، میں تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں، میں شیخ کے فقہ کو جمع کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے ایک وقت آئے گا
کہ جو ہے انشاءاللہ کتابی شکل میں تیار ہو کے آ جائے گی انشاءاللہ، اور شیخ کے جتنی مطلب فقہی کلام ہیں سب کو اکٹھا کر کے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آپ انفرادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ تمام طلبہ سلسلہ حدیث کو تقسیم کر لیں، تقسیم کرنے کے بعد کوئی 10 حدیث شیخ نے وہاں کون سی فقہ بیان کی ہے اس کا اکٹھا کریں، اس میں تمرین بھی ہوگی، مشق بھی ہوگی، ٹریننگ بھی ہوگی، اور شیخ کے منہج کو آپ سمجھ پائیں گے۔ شیخ نے فقہ پر کتاب ہی لکھی ہے۔ آداب الزفاف کس فن میں کتاب ہے یہ؟ آداب الزفاف کس فن میں کتاب ہے یہ؟ حقیقت میں یہ فقہ پر ہے۔ زفاف کے وہ اسلامی طریقے کیا ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے، یہ ان کی کتاب ہے، الثمر المستطاب ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سید سابق کی فقہ السنہ کو پڑھاتے تھے، اور انہوں نے ان پر تعلیق بھی لکھی ہے۔ کوئی طالب ہے علامہ البانی کے جو بتا دے کہ شیخ سید سابق کی کتاب فقہ السنہ پر جو شیخ کی تعلیق ہے ایک جلد میں ہے، وہ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اب علامہ البانی کے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ شیخ کی اس مشن کو آگے بڑھائیں، یا کم سے کم شیخ کی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ انشاءاللہ اس کو فکر میں رکھیں، سوچ میں رکھیں، مقصد میں رکھیں کہ شیخ نے جو مشن چالو کیا تھا ہم اس کو مکمل کریں گے، کتاب الجنایات کتاب القضاء تک ہم اس کو پہنچا کے چھوڑیں گے۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ شیخ البانی کی کتاب ہے صحیح فقہ السنہ پر، اس کتاب کا نام کون بتائیں گے؟ سب کو یاد ہے جی، تمام المنہ، احسنت، جمیل، بارک اللہ فیک۔ آپ نے ثبوت پیش کیا کہ ہم علامہ البانی سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً تمام المنہ کو مکمل ہونی چاہیے، تمام المنہ کو مکمل ہونی چاہیے تاکہ شیخ کی آرزو بھی پوری ہو جائے۔ دیکھیے، جو بھی مؤلف کتاب لکھنا شروع کرتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ مکمل لکھے، لیکن قد وافته المنیہ قبل ان یکمل الکتاب، کتاب کی تکمیل سے پہلے شیخ کی وفات ہو گئی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہندوستان کے کسی عالم دین کی فقہ کو پڑھاتے تھے، آپ کو معلوم نہیں ہے ہم کس خطے میں جی رہے ہیں۔ ہمارے علماء کی کتاب کو وہ لوگ جو ہے میزان راہ بنائے ہوئے تھے۔ اب جانتے ہیں صدیق حسن خان بھوپالی کی جو کتاب ہے الروضہ الندیہ، جو علامہ شوکان کی کتاب الدرر البہیہ در المضیہ کی شرح ہے، شیخ اس کتاب سے ہمیشہ چمٹے رہتے تھے، طلباء کو پڑھاتے تھے، اور پڑھانے کے دوران شیخ نے اس پر ایک تعلیق بھی چڑھائی ہے۔ یہ کام، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اسی نہج پر کتابوں کو لیں، مستقل پلان بنائیں۔ علامہ البانی سے پڑھ کے آئے ہیں، ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے کہ حدیث و قرآن پڑھیے اور منہج سلف پر پڑھیے، اور اس کی جو فقہ ہے اس کے استنباط کیجیے، لوگوں کو دیجیے۔ میرے بھائیوں، آپ طلبہ کہیں گے کہ شیخ اس دور میں ہم پڑھیں تو کس کو پڑھیں؟ کتابیں بہت زیادہ ہیں، علماء بہت زیادہ ہیں، آپ کے پاس علماء کی ٹیم ہے، آپ ان سے مطالبہ کریں، پوچھیں شیخ اس دور میں اگر ہم پڑھنے جائیں گے تو ہم پھنس جائیں گے۔ اذا طلب الکل فات الکل، نہیں، ہر فن میں کسی کو نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں، آپ اپنے منہج سلف کے علماء کو پڑھیں، دیگر کی کتابوں کو نہ پڑھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں پڑھنے کی، لیکن میں خصوصاً اس مجلس میں آپ لوگوں کو 3 عالم کا نام بتاؤں گا جن کی کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو صرف ہمارے استاد جب پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو تو کہتے تھے ہم تم لوگوں کو جو ہے سانڈ بنائیں گے، سانڈ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس سانڈ کا لفظ جو ہے نا، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں شوکانی نے ایک کتاب کا نام رکھا ہے ارشاد الفحول۔ کیا معنی فحول کا؟ فحول کی جمع کیا ہے؟ فحول جمع ہے فحل کی، فحل کا معنی سانڈ۔ ارشاد الفحول یہ جو اصول فقہ میں جو کتاب ہے یہ ایسے ویسے کے لیے نہیں ہے، یہ سانڈ کے علماء کے لیے کتاب ہے۔ یہ کو پڑھے گا تو سانڈ کا علماء بنے گا۔ اردو میں سانڈ کا علماء استعمال ہوتا ہے کہ سانڈ کے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہر عالم کو نہیں پڑھنا ہے۔ دنیا میں ہم لوگ ایک بات سنتے ہیں، ہر فن مولا، سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ الموسوعہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ الموسوعہ، انسائکلوپیڈیا بولتے ہیں نا۔ میری نظر میں، میری حقیر نظر میں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، آج کے دور میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے 3 آدمی۔ انہی کے کتاب کو پڑھنا چاہیے جس فن میں ہو۔ انسائکلوپیڈیا کا مطلب جانتے ہیں نا، بتائیں نا، ہر فن مولا۔ نحو میں بھی ڈھونڈیے تو کتاب موجود ہے، صرف میں ڈھونڈیے کتاب موجود ہے، حدیث میں ڈھونڈیے کتاب موجود ہے، بلاغہ میں ڈھونڈیے کتاب موجود ہے، فقہ میں ڈھونڈیے کتاب موجود ہے اس کی۔ 3 علماء ہیں سانڈ کے علماء۔ نمبر 1 شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ اور شیخ ابن عثیمین کے بارے میں ایک بات سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے، مرتے دم تک اس کو ایک بات کام آئے گی۔
بات یہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ میری بات ہے، میرے تجربہ کی بات ہے، اگر کوئی مسئلہ ابن عثیمین کی یہاں سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قبر کے بعد جنت میں کسی سے مل کر کے ہی سمجھوں گا، بس سمجھ گیا؟ یعنی کسی بھی مسئلہ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ابن عثیمین کو پڑھیے۔ اگر ابن عثیمین کے ہاں نہیں سمجھے تو جیسا کہ ابن حجر نے کہا ہے کہ ترمذی نے کہا کہ ہذا حدیث حسن صحیح، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اگر میں جنت چلا گیا تو سب سے پہلے جب ترمذی سے ملاقات ہوگی میری تو میں ان سے کہوں گا کہ بتائیے مل مراد بقولک ھذا حدیث حسن صحیح، کیا مراد ہے اس کی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لہذا کوئی بھی مسئلہ، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے فقہ کا مسئلہ ہو، چاہے تفسیر کا مسئلہ ہو، چاہے بلاغہ کا مسئلہ ہو، چاہے نحو کا مسئلہ ہو، کسی بھی کا مسئلہ ہو، اگر شیخ یہاں نہیں سمجھے تو انت لا تفهم فی الدنیا فانتظر الاخرہ، دنیا میں آپ پھر امید مت رکھیے، نہ کسی استاد سے سمجھ پائیں گے نہ کسی سے۔ شیخ یہاں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو جب پڑھتے ہیں تو دل میں آتا ہے کہ یہ سوال آ سکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ شیخ نے اس سوال کا جواب فوراً دیا، جواب قریت بعد الذہن کذا وکذا والجواب کذا، ذہن میں بات آ سکتی ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ لہذا نحو میں بھی ہے، آپ کا سزا موجود ہے ماشاءاللہ، بتائیں گے آپ کو۔ نحو میں آپ کو اگر بہت آسان کتاب پڑھنا ہے تو شرح الاجرومیہ کو پڑھیے، اصول فقہ میں پڑھنا ہے تو آپ کو الاصول فی الاصول پڑھیے۔ فقہ میں اگر آپ کو دور حاضر کے مسائل کے ساتھ پڑھنی ہے اشرح الممتع کو پڑھیے، تفسیر میں پڑھنی ہے تو شیخ سعدی کے بعد اس کو پڑھیے، شیخ کی تفسیر ہے موجود، پڑھیے اس کو، بلاغہ پڑھیے شیخ کی۔ اور سب سے زیادہ اطمینان بخش دو علم شیخ کے پاس ملے گا، ایک یہ ہے عقیدے کا، ایک ہے فقہ کا۔ لہذا پڑھنا ہے، علامہ البانی کی حدیث کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ شیخ نے صحیح کہا کہ نہیں کہا، اگر صحیح کہہ دیا ہے اس کی فقہ کیا ہے، اب ڈھونڈیے علامہ ابن عثیمین کے ہاں، علامہ بن جائیں گے، علامہ انشاءاللہ۔ مشروع بنا لیجئے کہ مجھے علامہ ابن عثیمین کی ساری کتاب پڑھنی ہے، پڑھ کے ہی دم لوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے پڑھ لیا تو میں اس مسجد سے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ، جو میں نے کہا نا، سانڈ بن کے نکلیں گے، سانڈ، دیناجپور کی سرزمین پہ آپ کی آواز گونجے گی، اور وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ علامہ البانی یہاں بھی پیدا ہوگا۔ نمبر 2 انسائکلوپیڈیا آف اسلام، نمبر 2 شیخ شنقیطی رحمہ اللہ، اضواء البیان والے کتاب کھولیے نا، تفسیر کھولیے، آپ کو اس میں بلاغہ کا فن ملے گا، آپ کو حدیث کی باریکی نکات ملیں گے، آپ کو فقہ بھی ملے گی، آپ کو ساری چیزیں ملیں گی۔ پڑھیے ابن عثیمین کو۔ غزالی کی کتاب ہے المستصفیٰ، اصول فقہ میں بہت ہارڈ کتاب ہے، مبتدی طلبہ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے، پلے نہیں پڑے گا۔ تو غزالی کی جو کتاب ہے، ابن قدامہ آ کر کے اس کی تلخیص کیے اور اس کا نام رکھا روضہ الندیہ۔ یہ بھی چونکہ اصول فقہ کا مادہ ہے، تھوڑا خشک ہے، لہذا بہت طلبہ اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ شیخ شنقیطی آئے جامعہ اسلامیہ میں، جب شیخ شنقیطی آئے تو ان کو اصول فقہ کی کتاب پڑھانے دی گئی، شیخ نے اس کو اتنا حلوہ بنا دیا ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر نہیں سمجھے۔ شیخ نے نام رکھا مذکرۃ فی اصول الفقہ۔ ہاں، شیخ بھی ایک انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے۔ اور جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، بہت ہی جو بھی بات کہتے تھے علم نکلتا تھا، صرف علم۔ ایک مرتبہ ابن باز کے آفس میں شیخ شنقیطی بیٹھے ہوئے تھے، تو بلائے تھے جامعہ اسلام پڑھانے کے لیے، کہا یہ تشریف لائیے، آپ ہمارے یہاں پڑھائیے۔ تو کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی درمیان شیخ نے کہا کہ ہاتنی شہادتک حتی نکمل الاجراءات، آپ کے شہادت دے دیجئے تو کام کو آگے بڑھائیں۔ تو شیخ نے کیا کہا؟ ما عندی الا شہادتان، میرے پاس صرف 2 ہی شہادہ ہے، نہ ماجسٹر کی ہے، نہ دکتورا کی ہے، نہ کلیہ کی ہے۔ کہا ہاتھ۔ شیخ ابن باز سمجھ نہیں پائے، کہا ہاتھ لائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی مجلس میں یہ واقعہ میں کہاں سے نکل کر رہا ہوں؟ صوت الخریجین جو شیخ عبد المتین کے زمانے میں، یہ جو ابھی جامعہ کے اقدم خریج تھے جنوبی ہند کے، وفات پا گئے ہیں، حفیظ الرحمان، انہیں کا ایک مقالہ ہے اس پر، انہوں نے ذکر کیا ہے اسی مجلس میں۔ اب شیخ بہت دور سے آئے ہیں تو کوئی شخص سے ہدیہ لے کر آئے، یہ پاجامہ ہدیہ لے کر آئے، تو شیخ نے کہا کہ وَأَمَّا السَّرَاوِيلُ فَلَا تَنْصَرِفُوا۔ کیا مطلب؟ اس میں 2 بات ہے۔ آپ لوگ پڑھے نحو میں نا، سراویل منصرف کا غیر منصرف، سراویل منصرف نہ غیر منصرف؟ غیر منصرف ہے نا،
تو شیخ نے کہا وہ اما السرابیل فلا تنصرفوا، دو باتیں شیخ نے پیغام دے دیا، یہ غیر منصرف ہے، یعنی میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اب ہدیہ واپس چلیے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا، میں اس کو استعمال میں نہیں لے سکتا. تو یہ ہے علماء کرام، یعنی ان کے ہر بات میں علم ٹپکتا ہے. تو لہٰذا دوسرا انسائکلوپیڈیا آف اسلام کون ہے؟ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ تفسیر کی تکمیل نہیں کر پائے، انہوں نے اپنا ایک طالب علم عطیہ سالم کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اس نے تکمیل کی ہے. میرے بھائیو، یہ پیغام ہے ہمارے لیے، اگر آپ کو استاد کسی کام کو شروع کیے ہیں، اگر تکمیل نہیں کر پائے ہیں تو آداب استاد یہ ہے کہ ان کی کتاب کی تکمیل کی جائے. بہت ساری مثالیں ہیں اس کی دنیا کے اندر، ایک بہت بڑا باب ہے، وہ کتابیں ابھی یہ بھی آپ کا ایک مقالہ ہو جائے گا، وہ کتابیں جو کتابیں تکمیل نہ ہوئی اور طالب نے اس کی تکمیل کی، ایک بڑی فہرست بن جائے گی، مقالہ لے سکتے ہیں آپ. کئی مثالیں آپ کے سامنے، جلال الدین سیوطی کی ہے، تفسیر جلالین، حال یہی ہے، بہت ساری مثال آپ کو مل جائیں گی. تیسرا نمبر 3 انسائکلوپیڈیا آف اسلام حرفاً مولاد عبد الرحمن المعلمی الیمانی. عبد الرحمن المعلمی الیمانی، اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہستی اگر عالم عرب میں ہوتے اور وہی بودباش ان کی ہوتی، وہیں رہتے، تو یہ ان کا نام سونے کے حرفوں میں لکھا جاتا. عبد الرحمن المعلمی، ان کے آثار، ان کی کتابیں 25 جلد میں چھپ کر کے آ چکی ہے. ضرورت ہے کہ ہم کو پڑھنے کی، بس فقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، توحید بھی ہے، ہر فن میں کتاب ہے ان کی، پڑھیے. اور ایسا نہیں، انہوں نے منقح کر کے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. ان لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. خصوصاً آخر میں میں یہ کہتا چلوں میرے بھائیوں، سب ہیچ ہے اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے تو، سب ہیچ ہے اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے تو. لہذا باب توحید کو مضبوطی سے تھامیے، مطالعہ کیجئے. اور شکوک و شبہات سارے عقیدے کی کمی کی وجہ سے ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہے، منہج مضبوط ہے، تو ہمیں اور آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر پائے گا، بہکا نہیں پائے گا، ہمارے منہج سے ہٹا نہیں پائے گا. جب آپ سنتے ہیں یہ بھی صحیح لگ رہا ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں، اصول جانیے، اصول قاعدے جانیے. لہذا توحید کو مقدم رکھیے اور توحید کو پڑھیے، توحید کو جانیے اور توحید کی کتاب پڑھیے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے یہاں توحید کا سلسلہ اصول الثلاثہ سے لے کر کے بالکل فتح المجید اور تیسیر العزیز الحمید تک موجود ہے. باریکی نکات کو دیکھیے، خصوصاً صالح آل شیخ کو نکات کو ضرور پڑھیے توحید کے باب میں. عالم عرب میں یہ وزیر بھی ہیں، آپ کو بتاتا چلوں، وزیر ہیں، منسٹر، کسی ملک کا منسٹر، بہت بڑا عالم دین اور بالکل فن توحید کی باریکیوں کو جاننے والا ہو سکتا ہے. دیکھ لیجئے کبھی، مطلب دیکھیے، سنیے اس کی. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی باریکیاں اس وقت جو صالح آل شیخ کے پاس ہیں شاید ہی کسی کے پاس ہو. بہت بڑے عالم دین ہے اور وزیر بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں. لہذا ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں عالم بنو اور سنو. آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ تمام سے کہ یقیناً آپ لوگ ایک عظیم علمی درسگاہ میں ہیں، علامہ البانی کے درسگاہ میں ہیں. علامہ البانی کے نام کو، اگر علامہ البانی کے نام پہ کلنگ ہے تو آپ سبب ہیں، اور اگر علامہ البانی کا نام روشن ہو رہا ہے تو یقیناً آپ سبب ہیں، اس کا صحرا آپ کے سر پہ جائے گا. لہذا آپ ہی ہمارے سرمایہ ہیں. میرے عزیز بھائیوں، عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں، اللہ مجھے علم دے، اخلاص دے، توفیق دے، سیکھنے کا موقع دے. اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں اور وہی دینے والا ہے. میں آخر میں یہ بات کہتا چلوں کہ آج کے منظر کو دیکھ کر کے میں اندرونی طور پر اتنی سعادت کا احساس کر رہا ہوں کہ آج میرے بدن کا ہر رواں خوشی سے سربا سجود ہے اللہ سے کہ اللہ، اتر دناجپور کی سرزمین پہ ایسا ادارہ قائم ہو چکا ہے. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ رب العالمین صبح قیامت تک جامعہ کو قائم و دائم رکھے اور ان کے بانیوں میں، ان کے اساتذہ کرام نے وہ شعلہ بھر دے کہ جو دن رات طلباء کو علم کے شرابن طہورا پلاتے جائے. اور ایک دن ایسا آئے کہ ہمارے بیچ علامہ البانی ہو، ابن باز ہو، ادیر شمس ہو، ابن قیم ہو اور آپ کے ابن عثیمین جو آپ کے بلڈنگ کے نام پہ لکھے ہوئے ہیں. یقیناً یہی ہمارا ہدف ہے. ہذا وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.